اپنی نفیس گفتگو سے ہم سامعین کو منور مجلہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم ممنی بہتر و ساما مدد قبلہ دی مدد تابع امام مدد بغیر بے بنا افتاد کشتی دائی قانون شکست رات کشتی باقی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. سبھی ذات آواز بلند پڑے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس ٹاپک پر میں کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان رکھوں گا. اصلاح معاشرہ کے متعلق ابھی آپ حضرات نے جو پوری محفل سماعت کی ہے، آپ نے قرآن مقدس کی بہترین انداز میں تفسیر کی سماعت کی اور قاری ظہور صاحب کے الفاظوں میں آپ حضرات نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں جو ہم روز مرہ میں کرتے ہیں لیکن ہمیں ان سنتوں کا علم نہیں تھا، وہ آپ نے بھی سماعت کی. میں اپنی موجودگی درج کرانے کے لیے کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید انسانوں اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے نازل فرمائی. قرآن مقدس کا ہر لفظ، قرآن مقدس کا ہر حرف اپنے اندر ایک رہنمائی کو چھپائے ہوئے ہے. انسان اگر قرآن مقدس کے ان الفاظوں پر غور کرے تو انسان اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزار سکتا ہے، یہاں تک کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں تو اس کا اجر اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو اور سچی پکی توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مرتبہ یا ایھا الانسان کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو اور سچی پکی توبہ کرو. دوسرے معاشروں کے اندر، دوسرے مذاہب کے اندر توبہ کی الگ الگ قسمیں ہیں. ایک معاشرہ تو وہ ہے کہ جہاں پر سامنے آگ جلائی جاتی ہے اور کچھ منتر پڑھ کے انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تم اب پاک ہو چکے ہو، تمہارے گناہ دھل چکے ہیں. ایک مذہب میں ہوتا ہے کہ فلاں شہر جاتا ہے، وہاں جا کر وہ پانی میں نہاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ معاف نہیں ہوتے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان مذاہب کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے. ایک مذہب ایسا بھی ہے جہاں پر ایک عام انسان کی طرح دکھنے والے انسان کو، جہاں لوگ پاپ کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں، اور اس کے پاس جا کر کے انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور پھر چند روپے اس کو لالچ کے طور پر دے کر کے وہ پاپ، وہ فادر کہلانے والا انسان سامنے والے انسان کو کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کا
کفارہ حضرت عیسیٰ نے سولی پر چڑھ کر کے ادا کر دیا ہے، اس انداز سے الگ الگ مذاہب کے اندر اس انداز سے توبہ کا تصور موجود ہے۔ باضابطہ طور پر ہمارے اندر بھی توبہ کا ایک غلط تصور ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو صحیح تصور بھی بیان کروں گا، لیکن ایک تصور ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے آتے ہیں۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو کچھ صف کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو نماز ختم ہونے کے بعد جب مسجد سے باہر جانے لگتے ہیں تو وہ اس انداز سے اپنے گالوں کے اوپر تماچے مار کر کے اس انداز سے وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو مسجد سے نماز پڑھ کر نکل کر جاتے ہیں، وہ اپنے کانوں پر ہاتھ اس انداز سے رکھتے ہیں اور پھر مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ شاید اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، توبہ کا تصور اسلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کا تصور تو اسلام اور قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور سچی اور پکی توبہ کرو۔ توبہ کا تصور یہ ہے کہ انسان جس گناہ پر ایک مرتبہ توبہ کر لے تو انسان دوبارہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ دیکھے، وہ کرنا تو دور کی بات، انسان اس گناہ کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے۔ یہ اسلام کے اندر توبہ کا تصور ہے۔ صرف گالوں پر تماچے مار لینے سے توبہ قبول نہیں ہو جاتی، حالانکہ آپ کتنا بھی اچھا سجدہ کر لیں، کتنا بھی طویل سجدہ کر لیں، کتنی بھی زیادہ دعائیں کر کے توبہ کر لے، گارنٹی کوئی نہیں ہوتی کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ گارنٹی اس وقت ملتی ہے جب آپ جس کام سے توبہ کرتے ہو اس کام کی طرف دوبارہ پلٹتے نہیں، دوبارہ لوٹتے نہیں، اور جب وہ گناہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ یہ اپنے اندر تصور و خیال پیدا کرتے ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کے تعلق سے توبہ کر چکا ہوں، اس لیے میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ جب آپ اس انداز سے خیال کرتے ہیں تو اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آتی ہے، اور جو توبہ آپ نے کئی مہینوں پہلے یا کئی سالوں پہلے کی ہوگی وہ آج آپ کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ توبہ کا تصور ہمارے اندر غلط ہمارے اندر پایا جاتا ہے، غیر قوموں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ جب اللہ نے جس مٹی سے انسان کو پیدا کرنا چاہا، جس مٹی سے انسان کو بنانا چاہا، اللہ رب العزت نے اس مٹی کے اوپر 40 دن تک کے غموں کی بارش نازل فرمائی، 40 دن غموں کی بارش نازل فرمائی، اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کی بارش نازل فرمائی۔ اس لیے ہم اور آپ کی زندگی دیکھیں، آپ اس بات کو غور کریں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں شاید ہم بہت خوش ہو، شاید ہم بہت زیادہ غمگین ہو، لیکن پھر دن میں ایک وقت آتا ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر صبح ہم خوش تھے تو دن میں ایک وقت آتا ہے کہ ہم غمگین ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی انداز سے ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات کو طویل نہ کرتے ہوئے میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے کی جائے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جوان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور عالم یہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک جوان جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو جس جگہ وہ کھڑے ہو کر توبہ کرتا ہے اس سے مشرق تک اور مغرب تک جتنے بھی درمیان میں قبرستان ہوتے ہیں اور ان قبرستانوں میں جتنے مومن مردے ہوتے ہیں، اس نوجوان کی توبہ کی بدولت اللہ تمام قبروں میں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ایک نوجوان کی توبہ کا یہ عالم ہے۔ ہمارا تو تصور یہ ہے کہ جوانی میں جو کرنا ہے کر لو، بڑھاپا آئے گا تو حج بھی کر لیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کر لیں گے، ساری چیزیں کر لیں گے۔ ابھی ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بھی ابھی نیت کے تعلق سے جس انداز سے بتایا کہ جوانی ہے، آج تو وہ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، حافظ صاحب نے واٹس ایپ فیس بک تھا، لیکن ابھی تو ٹک ٹاک انسٹاگرام ریلز کا زمانہ ہے۔ کسی کو ایک چادر بھی اگر اڑاتے ہیں غریب کو تو اس کی ریلز چپکے سے بنا لی جاتی ہے، کسی کی مدد بھی کرتی ہے تو اس کی ریلز بنا لی جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنے اعمال کو اس انداز سے پیش کریں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور توبہ اس انداز سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے، اور توبہ ایسی ہو کہ دوبارہ کبھی آپ اس کام کی طرف
نہ پلٹے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم وہ بادشاہ تھے جو بلخ کے بادشاہ تھے۔ ان کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے بادشاہ تھے، اور ان کا عالم روزمرہ کا ان کا عالم یہ ہوتا کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوتے تو پھر دیوان عام کے اندر چلے جاتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے، اور پھر اس کے بعد اپنے حکومتی سارے کام سر انجام دیتے دیتے جب رات گزر جاتی، رات کا وقت ہوتا تو پھر وہ اپنے بستر پر چلے جاتے اور وہ سو جاتے۔ اسی انداز سے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، تو ان کی ایک لونڈی تھی، ان کی ایک کنیز تھی، اور وہ کنیز کا عالم یہ تھا کہ اس نے کئی سالوں سے حضرت ابراہیم بن ادم کے کمرے کی صفائی کی تھی، اور کئی سالوں سے حضرت ابراہیم بن ادم کے بستر کو صاف کرنے کا اور آپ کے کمرے کو تیار کرنے کا وہ کام کر رہی تھی، اور وہ زندگی سے وہی کام کرتی چلی آ رہی تھی۔ ایک دن ہمیشہ سے اس کے دل میں وہ خواہش تھی، وہ تمنا تھی کہ کاش میں اس بادشاہ کے بستر پر سو سکوں، بادشاہ کے بستر پر آرام کر سکوں، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ بادشاہ اس بستر پر جب لیٹتا ہوگا، آرام کرتا ہوگا، تو اسے کتنی پیاری نیند آتی ہوگی۔ اس لیے کہ جو وہ لونڈی تھی، وہ غلام تھی، وہ کنیز تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی زمین کے اوپر سوتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزاری، اور کچھ پھٹے ہوئے کپڑوں کو وہ اپنا تکیہ بنا لیتی، کبھی نہیں تو کبھی کسی پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیتی۔ تو وہ زمین پر سونے والی غلام تھی۔ اس نے سوچا، اس کے ذہن میں تصور تھا کہ کاش میں اس بادشاہ کے بستر پر ایک دن سو سکوں، تاکہ مجھے بھی اس بادشاہ کے بستر پر سونے کا شرف حاصل ہو، اور پتہ چلے کہ بادشاہ کو کیسی نیند آتی ہوگی اور بادشاہ کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ اللہ اکبر! اس کے دل میں وہ تمنا تھی۔ ایک دن اس نے سوچ لیا کہ آج میں اپنی خواہش پوری کروں گی، آج میں اپنی تمنا پوری کروں گی۔ اس نے ساری چیزیں دیکھی، اس نے دیکھا کہ بادشاہ تو دیوان عام میں مصروف ہے، بادشاہ تو لوگوں کے مسائل سننے میں مصروف ہے، بادشاہ تو لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کو تو ابھی وقت لگنے والا ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو کچھ وقت کی بات ہے، میں بادشاہ کے بستر پر سو جاؤں گی اور پھر بستر کو صاف ستھرا کر کے اٹھ جاؤں گی، بادشاہ کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ اس کے بستر پر میں سوئی تھی، اور میری زندگی بھر کی تمنا بھی پوری ہو جائیں گی۔ ایک دن جب اس نے یہ خیال کیا، تصور کیا، اس نے ساری احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ اس نے بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ دیوان عام میں مصروف تھا۔ اس نے سوچا کہ یہی صحیح وقت ہے، اب میں بادشاہ کے بستر پر جا کر سو جاتی ہوں، آرام کرتی ہوں، بادشاہ کو بھی خبر نہیں ہوگی، میری تمنا بھی پوری ہو جائیں گی۔ وہ جب وہاں سے دیوان عام سے جب واپس آئی، اس نے بادشاہ کے بستر کو صاف ستھرا کیا، اور پھر وہ نرم نازک بستر پر، وہ گدی والے بستر پر وہ سراحت کر گئی، وہ آرام کر گئی، وہ سو گئی، اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں پوری رات نہیں سونے والی، میں صرف کچھ لمحوں کے لیے بادشاہ کے بستر پر لیٹوں گی، اور صرف یہ تصور کروں گی، یہ اس چیز کا معائنہ کروں گی کہ بادشاہ اس بستر پر جب لیٹتا ہوگا، سوتا ہوگا، تو اسے کتنی پیاری نیند آتی ہوگی، کتنا اچھا محسوس ہوتا ہوگا۔ بس اس تصور کے ساتھ وہ کچھ لمحوں کے لیے بادشاہ کے بستر پر لیٹ گئی۔ اب جب بادشاہ کے بستر پر لیٹ گئی تو اب چونکہ وہ غلام تھی، کنیز تھی، اس نے تو اپنی پوری زندگی زمین کو اپنا بچھونا بنایا ہوا تھا، اینٹوں اور پتھروں پر اس نے اپنا تکیہ بنایا ہوا تھا۔ اب جب وہ اس نرم نازک بستر پر لیٹی تو اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب وہ اس نرم نازک بستر پر لیٹیں گی تو اس کو نیند آ جائے گی، وہ سو جائیں گی۔ جب وہ لیٹی تو اس کو نیند لگی، اس کی آنکھ لگ گئی، اور پھر جب انسان کو آنکھ لگ جائے تو اس کے کنٹرول میں تو جسم نہیں ہوتا، اس کے کنٹرول میں تو خیالات نہیں ہوتے، نہ ہی انسان سوتے ہوئے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کچھ لمحوں میں اٹھ جاؤں گا۔ انسان کے کنٹرول میں تو نہیں ہوتا، وہ سو گیا تو اب اس کو جب اٹھنا ہے وہ جب ہی اٹھے گا، اس کا کنٹرول نہیں ہے کہ میں 5 منٹ میں اٹھ جاؤں گا یا 10 منٹ میں اٹھ جاؤں گا۔ تو اب وہ سو گئی۔ اب جب سوئی تو پھر اس کی ایسی آنکھ لگی کہ جو اس کی زندگی بھر کی تھکان تھی، جو اس نے سخت زمین پر اپنے آپ کو سلایا تھا اور وہ تکالیف برداشت کی تھی، جب وہ نرم نازک بستر پر سوئی تو اس کو ایسی نیند لگی
کہ پھر اس کو ہوش میں آنے کا کوئی خیال بھی نہیں رہا، کوئی تصور بھی نہیں رہا۔ اب جب زیادہ وقت ہو گیا، بادشاہ دیوان عام کو برخاست کر چکا، حضرت ابراہیم بن ادم نے دیوان عام کو برخاست کیا اور کہا کہ اب میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو کل پیش کرنا، ہم کل اس مسئلے کا حل کریں گے، آج ابھی آرام کے لیے میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ ابراہیم بن ادم نے محل میں دیوان عام کو برخاست کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھے، اور عالم یہ تھا جب ابراہیم بن ادم جب سوتے تھے، جب ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا تو عالم یہ ہوتا کہ ان کے کمرے کے قریب سے بھی کوئی سپاہی نہیں گزرتا تھا، ان کے محل کی چھت پر بھی کوئی سپاہی نہیں چلتا تھا، جو جہاں ہوتا تھا وہ وہی رہ جاتا جب تک بادشاہ کی آنکھ نہیں کھل جاتی۔ یہ اس لیے ہوتا تاکہ بادشاہ کی نیند میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ تمام فوجی اپنی اپنی جگہ پر مستقل ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ وقت آ رہی ہے، حضرت ابراہیم بن ادم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب ابراہیم بن ادم اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا وہ کمرہ جس میں وہ آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستر پر وہی کنیز لیتی ہے، وہی کنیز سوئی ہے جو ہمیشہ سے ان کے بستر کی صفائی کرتی تھی، ہمیشہ سے ان کے کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ ابراہیم بن ادم چونکہ بادشاہ تھے، بلکہ کے بادشاہ تھے، طاقت ایسی تھی کہ ہزاروں فوجی ان کے اندر فوج میں شامل تھے۔ اللہ اکبر! جاہ و جلال تو ہونا ضروری تھا۔ اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ ان کے بستر پر ایک کنیز لیٹی ہے، کنیز سوئی ہے، جاہو جلال میں، غصے کے اندر، کڑکتی ہوئی آواز میں حضرت ابراہیم بن ادم نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ سپاہیوں جلاد کو بلاؤ۔ جب ابراہیم بن ادم کی وہ کڑکتی ہوئی آواز جب اس لونڈی اس کنیز کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھتی ہے، اور جب وہ اٹھتی ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہے، وہ اپنے سامنے ابراہیم بن ادم کو پاتی ہے۔ جب ابراہیم بن ادم کو اس نے دیکھا، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اس لیے کہ اب اسے نرم و نازک بستر نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ اب اسے وہ تمام خیالات اس کے ذہن سے نکل چکے تھے جو وہ بستر پر سونے سے پہلے اس کے ذہن میں آئے تھے۔ اب اس کے ذہن میں اگر کوئی خیالات اور تصور آ رہے ہیں تو وہ یہ تصور ہے، بادشاہ اب میرا کیا حشر کرے گا، بادشاہ اب مجھے کیا سزا دے گا، بادشاہ اب مجھ پر کیا ظلم کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی سزائیں بڑی سخت ہوا کرتی تھی بادشاہ کی بے ادبی کی۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم بن ادم نے جلاد کو بلایا۔ جب جلاد وہاں پر آیا، اللہ اکبر! جلاد نے حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ اس کنیز کو 100 کوڑے مارے جائیں، اس نے بادشاہ کی گستاخی کی ہے، یہ بے ادب ہے، اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ میں آپ کو بتا دوں، کوڑوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو 100 کوڑے کی سزا دی جاتی تو ان میں تو کئی ایسے لوگ ہوتے تھے جو 50 کوڑے اور 70 کوڑے کھانے کے بعد ان کے جسم سے روح نکل جایا کرتی تھی، ان کی روح قفس اسری سے پرواز کر جایا کرتی تھی، اس لیے کہ کوڑوں کی وہ تکلیف انسان کا جسم برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ عالم ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! حکم ہوا اسے 100 کوڑے مارے جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے حکم تو دے دیا، وہ لونڈی وہاں کھڑی ہے، التجائے کر رہی ہے، منتیں کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، اے ابراہیم بن ادم ایک مرتبہ چھوڑ دے، ایک مرتبہ چھوڑ دے، میں نے اپنی زندگی آپ کی خدمت میں گزاری ہے، میں نے اپنی زندگی آپ کے کمرے کی صفائی کرنے میں گزاری ہے، ایک غلطی میری معاف کر دے۔ لیکن چونکہ وہ بادشاہوں کا دور تھا، بادشاہوں کا زمانہ تھا، بادشاہ غلطیاں معاف نہیں کیا کرتے تھے، بادشاہ گستاخیاں معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن ادم نے جو کہہ دیا تھا وہ پتھر کی لکیر تھی، اور پھر اس کو 100 کوڑے مارے جانے تھے۔ اللہ اکبر! جب جلادوں نے کوڑے مارنے شروع کیے، ابھی بس چند کوڑے مارے تھے، اللہ اکبر! وہ رو رہی تھی، وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی، وہ بادشاہ وقت سے فریادیں کر رہی تھی، بادشاہ مجھے معاف کر دے، بادشاہ میری غلطی کو معاف کر دے۔ لیکن جب کچھ چند کوڑے مارنے کے بعد، جب 10-15 کوڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر بادشاہ نے دیکھا تو وہ حیران تھا، اس لیے کہ یہ وہی کنیز جو 10 کوڑے مارے جانے تک رو رہی تھی، بلبلا رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، بادشاہ مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں کو
माफ कर दे। लेकिन अब वो जो रो रही थी कनीर, अब वो हंसने लगी है, अब वो मुस्कुराने लगी है, अब वो चहचहाने लगी है। अल्लाहु अकबर। बादशाह बड़ा हैरान था। कोड़ों की ताकत और कोड़ों की तकलीफ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये तो हंस रही है, ये तो मुस्कुरा रही है, कहीं इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ तो नहीं गया, इसकी ज़हनी हालत खराब तो नहीं हो गई। बादशाह ने जल्लाद को अपने इशारे से, अपने हाथ के इशारे से रोका और पूछा कि कनीर जरा ये तो बता, अब तक तो तू रो रही थी, चिल्ला रही थी, दुआएं कर रही थी, लेकिन अब तुझमें वो कौन सी ताकत आ गई कि अब तू हंस रही है, अब तुझे कोड़ों की तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, अब तुझे कोड़ों की तकलीफ नहीं हो रही। अल्लाहु अकबर। उस कनीज ने कहा, बादशाह जो मेरे जहन में सवाल चल रहा है, जो मेरे जहन में बात चल रही है, अगर मैं तुम्हें वो कह दूं तो बादशाह तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाए, तुम्हारा जहन अपने तवाजुन पर न रहे। बादशाह ने पूछा, जरा ये तो बता वो कौन सी बात है जो याद कर कर तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तुझे कोड़ों की तकलीफ महसूस नहीं हो रही। अल्लाहु अकबर। बादशाह जाहू जलाल में पूछता है। बादशाह समझ रहा था कि शायद ये लड़की पागल हो चुकी है, इसका जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है। बादशाह ने पूछा कि जरा बता, वरना मैं तेरी सजा 100 कोड़ों से बढ़ाकर 200 कोड़े कर दूंगा अगर तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। उस लड़की ने कहा, बादशाह अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं आप हज़रात से भी गुजारिश करता हूँ कि इस बात को अपने जहन के अंदर रखे। हमने कितनी रातें इस अंदाज से गुजारी है, हमने कितने गुनाह इस अंदाज से किए हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने अपनी जिंदगी उस बिस्तर पर गुजारी। वो लौंडी कहती है, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, ऐ इब्राहिम बिन अदम, तुमने मेरे अमाल का बदला नहीं दिया, तुमने मेरी मेहनत का सिला नहीं दिया, लेकिन सुनना चाहते हो तो सुनो। ऐ इब्राहिम बिन अदम, मैं अगर कुछ लम्हों के लिए इस बिस्तर पर सो जाती हूँ, कुछ लम्हे इस बिस्तर पर आराम कर लेती हूँ, तो ऐ इब्राहिम बिन अदम बल्क के बादशाह, अगर कुछ लम्हे इस बिस्तर पर गुजारने की सजा ये है कि उसे 100 कोड़े मारे जाए। ऐ इब्राहिम बिन अदम, तुम सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होना है, इसलिए कि मैं तो कुछ लम्हे इस बिस्तर पर मैंने गुजारे हैं, लेकिन तुमने तो अपनी कई हजारों रातें इस बिस्तर पर गुजारी है, तुमने अपनी जिंदगी के अय्याम इस बिस्तर पर गुजारे हैं। अगर कुछ लम्हों की सजा ये है तो सोचो तुम्हारी जिंदगी की सजा अल्लाह तुम्हें क्या देगा। इन नर्म नाजुक बिस्तर पर सोने की सजा अल्लाह तुम्हें क्या देगा। अगर कुछ लम्हों की सजा 100 कोड़े है तो अल्लाह के अजाब से डरो। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने जब ये सुना, हजरत इब्राहिम बिन अदम के कदमों तले से जमीन खिसकने लगी, हजरत इब्राहिम को पसीना आने लगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम सोच में गर्क हो गए, वो सोच में डूब गए, वो अपना अंजाम याद करने लगे, वो अपने अंजाम का तसव्वुर याद करने लगे, वो अपने इस अज़ाब इलाही को याद करने लगे कि मेरे साथ क्या अंजाम होना है। मैं तो बादशाह हूँ, मेरा तो काम था रातों में लोगों की मदद करना, मैं तो बादशाह हूँ, मेरा तो ये काम था, मैं रात में फरियादों की फरियादें पूरी करता, लेकिन मैंने तो इस नर्म नाजुक बिस्तर पर अपनी जिंदगी की रातें गुजारी है। इब्राहिम बिन अदम ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इसे कोड़े मारना बंद कर दिए जाए। हजरत इब्राहिम ने जल्लाद को हुक्म दिया कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। उस लम्हे के बाद हजरत इब्राहिम बिन अदम की जिंदगी बदल गई। ऐसा नहीं था कि हजरत इब्राहिम मुसलमान नहीं थे, हजरत इब्राहिम तो पहले भी मुसलमान थे, वो तो पहले भी नमाजी थे, वो तो पहले भी तहज्जुद गुजार थे, लेकिन अब जो उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा हुआ है, वो ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ है, हजरत इब्राहिम ने अपनी सल्तनत को ठोकर मार दी। वो इब्राहिम, वो बादशाहियत जिसके लिए कई जानें ज़ाहिर की जाती है, वो सल्तनत जिसके लिए अपने भाइयों को कत्ल किया जाता है, इब्राहिम बिन अदम ने वो सल्तनत को, वो उस बादशाहियत को ठोकर मारी और जंगल में जाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। जंगल का भी बड़ा खूबसूरत वाक़या है, मैं आपको वो बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जब अपनी सल्तनत को उन्होंने ठोकर मारी और जंगल में अपनी जिंदगी गुजारने लगे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे, और उनका जो रोजमर्रा का काम होता वो ये होता, वो कपड़े सिला करते थे, वो टोपियां सिला करते थे और फिर उसको फरोख्त करते थे और उसकी जो रकम आती थी उससे अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। वो इब्राहिम बिन अदम जिनकी ठाठ बाट का ये आलम होता था कि जब वो अपने महल के अंदर से सवारी पर निकलते तो तमाम वजीर आगे चलते थे और तकरीबन आधी फौज इब्राहिम बिन अदम के पीछे चला करती थी। वो ठाठ बाट की जिंदगी छोड़कर आज कपड़े सिल रहे हैं, अपने हाथों से टोपियां सिल रहे हैं,
اور اپنی پہچان چھپا کر اسے فروخت کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کا گزارا کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ایک دن ابراہیم بن ادم کے آپ کا جو جرنیل تھا، آپ کا جو آرمی چیف تھا، اس نے سوچا کہ ابراہیم کو جائے تو بڑا وقت ہو گیا، چلو ابراہیم کو تلاش کرے، شاید اب وہ اپنا ذہن بدل دے اور دوبارہ حکومت پر آ جائے، دوبارہ بادشاہیت کو سنبھال لے۔ وہ جرنیل آرمی چیف حضرت ابراہیم بن ادم کو تلاش کرنے لگا۔ جب وہ جنگل میں آپ کو اس نے تلاش کیا، اس نے آپ کو دیکھا ایک دریا کے کنارے حضرت ابراہیم بن ادم کچھ سل رہے تھے، حضرت ابراہیم۔ وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے بڑا افسوس کیا کہ یہ ابراہیم جو ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیتا، جو لباس پہن لیتا، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا، اور آج یہ نہ جانے کتنے دنوں سے اسی لباس میں موجود ہے۔ اس نے اپنی بادشاہیت چھوڑ دی۔ وہ قریب آیا، اس نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا اب تمہارا دل نہیں کرتا کہ اب تم اپنی سلطنت پر آؤ، اپنی بادشاہیت پر آؤ؟ ابراہیم بن ادم نے پوچھا، کون سی سلطنت، کون سی بادشاہیت؟ اس جرنیل نے کہا کہ ابراہیم، وہی سلطنت کہ تمہاری اس سلطنت میں تمہارے نام کا توت ہی بولتا تھا۔ جب تم محل سے نکلتے تھے، ہزاروں لوگ تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور اس وقت اس جرنیل نے کہا کہ ابراہیم، میں اسی سلطنت کی بات کر رہا ہوں کہ جس سلطنت میں تمہارا رعب دبدبہ تھا، لوگ تمہاری عزت کرتے تھے، لوگ تمہارا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بن ادم نے کہا، میں وہ سلطنت کو تو کب کا بھلا چکا ہوں، میں وہ سلطنت کو تو کب کا اپنے ذہن سے مٹا چکا ہوں، میں نے اس سلطنت کو چھوڑ دیا ہے، لیکن جب میں یہاں آیا ہوں، اللہ نے مجھے ایک اور سلطنت کا بادشاہ بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے دوسری سلطنت کا سلطان بنا دیا ہے۔ وہ سمجھ گیا وہ جرنیل، اس نے سوچا کہ ابراہیم بن ادم تو پاگل ہو چکا ہے، ابراہیم بن ادم کے ذہن کا توازن خراب ہو چکا ہے، وہ بہتی بہتی باتیں کرنے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے مذاق میں پوچھا، اے ابراہیم بن ادم، یہاں کون سی سلطنت ہے، یہاں کون سے غلام ہے، یہاں کون سی فوج ہے جس پر تم سلطنت کر رہے ہو؟ مجھے تو کوئی سلطنت نظر نہیں آتی۔ ابراہیم بن ادم نے کہا، تمہیں میری سلطنت دیکھنا ہے، تم میری سلطنت دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ تو مذاق سمجھ رہا تھا، وہ تو یوں ہی حضرت ابراہیم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنی وہ سوئی لی جس سے آپ کپڑے سل رہے تھے، جس سے آپ ٹوپی سل رہے تھے، حضرت ابراہیم بن ادم نے اس سوئی کو لیا اور لے کر کے دریا میں پھینک دیا۔ جرنیل حیران تھا کہ یہ کیسا عمل ہے، وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا، بھلا یہ کوئی عقل مندی والا کام تو نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا، تم میری سلطنت کی حدود دیکھنا چاہتے ہو، تم میری فوج دیکھنا چاہتے ہو، تم میرے غلام دیکھنا چاہتے ہو، تو دیکھو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، سجدے سے سر کو اٹھایا، دونوں ہاتھ رب الہی کی طرف، آسمان کی طرف بلند کر کے ابراہیم بن ادم نے دعا کی، میرے مالک، آج تیرے بندے کی عزت کا سوال ہے، آج تیرے بندے کی وقار کا سوال ہے، میرے مالک میری دعا قبول فرما، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ یہ کہہ کر ابراہیم بن ادم نے کڑکتی ہوئی آواز میں، کڑکتے ہوئے لہجے میں اس دریا کی طرف رک کر کے ابراہیم بن ادم نے آواز لگائی، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی اس دریا کے اندر گم ہو چکی ہے، میری سوئی اس دریا کے اندر گر چکی ہے، وہ گم ہو چکی ہے۔ ابراہیم بن ادم تمہیں حکم دیتا ہے، ابراہیم بن ادم تمہیں حکم دیتا ہے کہ میری وہ سوئی تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ آپ کی کڑکتی ہوئی آواز کو سن کر دریا کی تمام مچھلیوں نے الجھنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا، مچانا شروع کر دیا۔ ابراہیم بن ادم کی جب آواز آئی تو تمام مچھلیوں نے ابراہیم بن ادم کی سوئی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس میں سے ایک مچھلی قسمت والی تھی، اسے وہ سوئی مل گئی۔ ابراہیم بن ادم نے وہ جو سوئی دریا میں ڈالی تھی، ایک مچھلی کو مل گئی۔ وہ مچھلی نے مچلتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، خوشی کے اعزاز میں الجھتے ہوئے اپنے آپ کو اوپر کیا اور دریا سے کچھ فیٹ اوپر اور کچھ نیچے، اس انداز سے وہ مچلتی مچلتی ابراہیم بن ادم کے قریب پہنچی۔ گویا وہ یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو
इब्राहिम बिन अदम के करीब मैं तुमसे ज्यादा हूँ। अल्लाह ने इब्राहिम बिन अदम के करीब मुझे तुमसे ज्यादा मकाम अता फरमाया है। वो अपनी आंख पर एजाज, अपनी किस्मत पर वो रश्क करती हुई इब्राहिम बिन अदम के करीब पहुंची। इब्राहिम बिन अदम दरिया के किनारे पर मौजूद थे। उसने अपने जिस्म को उछाला और दरिया से सीधा सुर्ख रवारी दरिया से वो सीधा इब्राहिम बिन अदम के कदमों में पहुंची। उसके मुंह के अंदर वही सुई थी जो इब्राहिम बिन अदम ने दरिया में फेंकी थी। जब जर्नेल ने वो वाकया देखा और जब जर्नेल ने हजरत इब्राहिम की ये करामत देखी तो वो बड़ा हैरान हो गया, बड़ा परेशान हो गया। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उसके मुंह से वो सुई निकाली और कहा कि देखा तुम किस सल्तनत की बात करते हो, वो सल्तनत जो फना हो जाने वाली है, वो सल्तनत जो मिट जाने वाली है। तुम किस सल्तनत की बात करते हो? वो सल्तनत जहां पर लोग मेरे नाम की इज्जत नहीं करते बल्कि मेरे खौफ की वजह से मेरी इज्जत करते हैं। मैं उस सल्तनत को ठुकरा चुका हूं और अब मैं इसी सल्तनत का हाकिम हूं, जिस सल्तनत में लोग मुझसे डरते नहीं है, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं उस सल्तनत को ठुकरा कर इस सल्तनत में दाखिल हो चुका हूं। अब मैं दोबारा उस सल्तनत में कभी दाखिल नहीं होगा। ये कहकर हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उस जर्नेल को वहां से भगा दिया और हजरत इब्राहिम ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। और ऐसे बहुत सारे हजरत इब्राहिम बिन अदम के वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात को कभी न कभी ज़रूर सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मेरा पैगाम ये है आप हजरात को कि जब करना है तो सच्ची तौबा ऐसे करे कि अगर इब्राहिम बिन अदम हो उन्हें अपने फैसले पर एतराज न हो, एक मरतबा अगर वो सल्तनत को छोड़ दे अल्लाह की रजा के लिए, वो अपनी सल्तनत की तरफ भी दोबारा पलट कर न देखे, तो हम कुछ लम्हों के मस्ती के लिए, कुछ लम्हों के मजे के लिए हम जिन गुनाहों की तौबा कर चुके हैं उन गुनाहों की तरफ अल्लाह की रजा के लिए दोबारा पलट कर न देखे। अगर हमने ऐसा किया तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी अल्लाह हमें बेहतरीन उसका सिला अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, जो कुछ कहा उसमें कोई गलती खता लफ्ज़िश भी हो अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ अता फरमाए। जो कुछ कहा गया उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। हरी जनाब हजरत मौलाना हाशिम रजा साहब बेहतरीन अंदाज में हमारी इस्लाह कर रहे थे तौबा के हवाले से कि जब इंसान रुजू करता है तो उसे अल्लाह कैसे इनामात अता फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आपसे अदबन गुजारिश है कि हर हफ्ते सनीचर के दिन बाद नमाज इशा इसी मस्जिद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में सुन्नी दावत इस्लामी का हफ्तावारी इज्तिमा होता है, जिसमें आप लोग पाबंदी से तशरीफ लाते हैं। आप लोगों से गुजारिश है खुद भी तशरीफ लाएं और दोस्त अहबाब को भी इसकी दावत दें। कोशिश ये करें कि हर सनीचर को इशा की नमाज हम यहाँ बाजमात अदा करें, ताकि नमाज के फौरन बाद तर्जुमे कंजुल ईमान से कुरान करीम का तर्जुमा, उसकी तफसीर बयान की जाती है। अहादीस से मुबारका की रोशनी में दरसे बरकात शरीयत आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसी तरीके से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाई जाती है और इसी तरीके से हर हफ्तावारी इज्तिमा में अलग अलग उन्वानात पर हालात हाजरा के हवाले से, वक्त की जरूरत के हवाले से नए नए उन्वानात पर हमारे उलमा और मुबल्लिगीन बयान फरमाते हैं। आप लोगों से गुजारिश है हफ्तावारी इज्तिमा की दावत को आम करें, पाबंदी से हफ्तावारी इज्तिमा में शिरकत करने की कोशिश करें। इसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए दीन सुन्नियत की दावत को आम करने के लिए, दीन सुन्नियत की खिदमत करने के लिए SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि SDI चैनल के जरिए हम हजरत मौलाना दाइये कबीर अताए हुजूर मुफ्ती आज़मीन हजरत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब के मुख्तलिफ उन्वानात पर बयानात सुन सके, अपनी इस्लाह कर सके। इसी तरीके से हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान आज़मी साहब के बयानात सुन सके, कारी रिजवान साहब की नातें और उनके इस्लाही अंदाज में तरबियत हम सुन सके, अपने बच्चों को सुना सके। आले रसूल सैयद अमीनुल कादरी साहब के नए नए बयानात SDI चैनल पर हर रोज अपलोड होते हैं, वो बयानात हम भी सुन सके, अपनी घर की खवातीन को हम उसे सुना सके। इसलिए SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और शहर औरंगाबाद के हफ्तावारी इज्तिमा में हर हफ्ते जो अलग अलग उन्वानात पर बयानात होते हैं, इस बयान को जो हम यहाँ सुनते हैं इसको अपने घर वालों को सुनाने के लिए, इसको दूसरों तक पहुँचाने के लिए शहर औरंगाबाद का ऑफिशियल चैनल
ہیرا اسلامک چینل اورنگ آباد، اس کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ جو بیانات ہمارے یہاں ہفتہ وار اجتماع میں ہوتے ہیں یہ ہم اس کو دوبارہ بھی سن سکیں، اپنے گھر تک اپنے دوستوں تک بھی اسے پہنچا سکیں۔ اس لیے ہیرا اسلامک چینل اورنگ آباد کو سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، اسے عام کریں، اجتماع کی دعوت کو بھی عام کریں۔ ہمارے اجتماعات میں اسی طریقے سے ہماری جو نعتیہ محفل ہر جمعرات کو سنی دعوت اسلامی کی محفلیں فیضان اولیاء جو نارے گاؤں میں منعقد ہوتی ہے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ہر مہینے ختم قادریہ شریف کی محفل منعقد ہوتی ہے، اس محفل میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ شان رہے